بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبہ پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم سہرائی. سامعین محترم، کل تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب لیا تشریف لا رہے ہیں اور بڑا اہم دورہ ہے ان کا اور بڑا پرجوش ہے ان کے کارکن پاکستان تحریک انصاف کے. تو ہم نے اس حوالے سے دعوت دی ہے. جناب سابق MP ہیں افتخار بابر کھتران صاحب اور PTI کے سابقہ دور میں امیدوار رہے صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے سوری. تو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا دورہ لیا اور مقامی سیاست پہ کیا اثرات ان کے ہوں گے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب افتخار صاحب سے. اور PTI کی جو قیادت ہے بڑی پرجوش ہے. ابھی کل ایک پریس کانفرنس ہوئی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ضلعی صدر PTI بشار رندھاوا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ڈسٹرکٹ پریس کلب میں، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوگا وہ بڑا بھرپور ہوگا اور اس میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوں گے اور ایک بڑا اجتماع ہوگا. کیوں سر ایسا ہے؟ 2 لاکھ اکٹھے کر پائیں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر لیا کی پریزنس اور ایک نئے تصور کو اپنانے پر ایز اے لیڈر میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. اور پوری دنیا کے اندر خصوصاً لیا سے متعلق لوگ جب یہ نئے پروگریسو ایکٹس کو دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور خصوصاً سامنے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے جہاں بھی ہوں. ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آپ نے کہا 2 لاکھ. دیکھیں سیاسی میں نے نہیں کہا، آپ کے چیئرمین صاحب آپ نے ریفرنس دیا ہمارے ضلعی صدر کا. یہ ایک تحریک ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے میچورٹی کے مرحلے کے اوپر ہے. جی ہماری تحریک پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا لوگوں کو جگانا، پاکستان کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، اپنے نظام کے حوالے سے. اور سب سے مشکل مرحلہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جب لوگ اعتماد کرنے سے ابھی ہچکچا رہے. تو الحمدللہ ہم سب کانفیڈنٹ ہیں. جب آپ لیا کی بات کرتے ہیں تو لیا شعوری طور پر پاکستان کے ٹاپ کے علاقوں میں سے، جہاں سیاسی فہم، جہاں ہم آہنگی اور پروگریسو اپروچ کے حوالے سے لیا لیڈنگ علاقہ ہے. اگرچہ ہم معاشی حوالے سے ضرور پسماندہ ہے لیکن تعلیمی حوالے سے تو یہ جو جذبہ ہے وہ میرے خیال میں 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہوگا. آپ نمبر 2 کروڑ سے زیادہ جذبہ ہوگا. میں نے لفظ جذبہ استعمال کیا. سر اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں نا سر، جو آپ کا ماحول بنا ہوا ہے، بہت سے پینافلیکس لگے ہوئے ہیں، بہت سے خوش آمدید بینرز لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں سوائے چند ایک ہے جس میں ایک آپ شامل ہیں اور کچھ اور دوست ہیں ہمارے، باقی سب صاحب امیدوار اور انشاءاللہ MPA اور MNA تو خیر کوئی نہیں بن رہا، MPA اور یہ سب. کیا پارٹی نے ان سب کے ساتھ پرومس کیا ہوا ہے کہ ٹکٹ آپ کو ملے گا؟ پاپولر جماعت کا یہ ایک ایج ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ اس کی ٹکٹ پر کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایز اے کینڈیڈیٹ ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہمارا تعارف بطور امیدوار ہو. تو یہ فیصلہ تو ہوگا جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا. یہ مقصد ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہے کہ ابھی آپ کو کوئی کنفرم نہیں کیا کانٹیکٹ. ابھی ایک عام آدمی جو ہے، ایک آپ کا عام کارکن ہے، اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے تو وہ تو حوصلہ ہی نہیں کرے گا نا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے نام جو سدا بہار قسم کے لوگ ہیں اور PP سے چلے، مسلم لیگ کاف سے ہوتے ہوئے اور PTI میں آئے اور پھر
सब एक अशराफिया है ना सर, एक सिलसिला है जी हाँ, मैं- जो बाइक़्तिदार लोगों का। तो जब आप लोग लगा देते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगा देते हैं, पेनाफ्लेक्स लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि इंशाल्लाह एमपीए और उम्मीदवार तो है कि आपकी पार्टी ने कंफर्म कर दिया, आपको टिकट दे दिया है, तो ये तो मेरा ख्याल है कोई पार्लिमानी सियासत में ज्यादती है शायद, पार्टी की आशीर्वाद के अलावा ये सब कुछ करना। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है हर जगह। पॉपुलर जमात के जो ख्वाहिशमंद होते हैं वो विद इन पार्टी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, और ये नेचुरल है। ये गैर फित्री इसलिए नहीं है कि अपने आप को प्रेजेंट करना ठीक है, हमारे समाज में गैर फित्री नहीं है, हमारा क्या गैर फित्री है, मतलब नेचुरली अगर आप इसी शर्त पे किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं गलत है। तो यानी आप पार्टी ज्वाइन करते हैं और आकर एक पेनाफ्लेक्स लगा देते हैं कि जनाब मैं उम्मीदवार हूँ, क्योंकि फलां साहब ने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे धमकी दी है, तो मुझसे तो कंफर्म हो गया है मेरा टिकट। तो ये बहरहाल ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, और वो जब लोगों को स्मेल करते हैं कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदें वाबस्ता किए आपके खिलाफ नहीं है ऐसे कुछ? मैं चूंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे यकीन रखता हूँ और इन चीजों को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता। एक आम कारकुन तो बार सोचेगा एथिक्स के हवाले से अभी बहुत सी चीजें बेहतर होने वाली, बहुत सी चीजें बेहतर होने वाली। आप एक ज्यादा माशाल्लाह संजीदा और बाशऊर सियासी कारकुन के ऐसे से सामने आए हैं। आपके बारे में एक राय बन गई कि आप एक स्लीपिंग पार्टनर है जी तहरीक इंसाफ की। आपके बारे में कमेंट्स दिए जाते हैं कि जनाब देखें बाबर खान कैसा नजरियाती कारकुन है, उसे इक़्तिदार की जरूरत ही नहीं है। तो बाकी क्या आपको इक़्तिदार की जरूरत नहीं है? मुझे नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको नहीं, मैं आइडियोलॉजी क्या आप नहीं है इस दौर में शामिल कि आपको टिकट मिले? नहीं, मैं किसी भी इलेक्शन की दौर या जो विद इन पार्टी कंपटीशन होता है उसका किसी का मुकाबले का हिस्सेदार नहीं हूं। आप नहीं देंगे एप्लीकेशन किसी? नहीं, मेरा इरादा नहीं। क्यों? मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन बिल्कुल क्लियर है। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप अपने आप को अहल नहीं पाते इस बात का कि आप तहरीक की दावत को लेकर आगे बढ़े या उसके काज के लिए अपने आप को अहल पाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करने के हवाले से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट से ज्यादा एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, जो आम आदमी को जो दबा हुआ है उसको ऊपर लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, जिसका पाकिस्तान काफी मुद्दत से शिकार है, ताकतवर लोग, कमजोर लोग। तो एक वाज़ेह प्रोग्राम है। पार्लिमानी सियासत के अंदर खान साहब का बिल्कुल क्लियर विजन है कि कानून साज जो हैं अरकान, इनका काम कानून साजी है। ये जो प्रैक्टिस है, जो गलत तस्वुर है कि जो पार्लियामेंटेरियन MNA MPA बनेंगे, ये गलियां और सड़कें और जनाब वो नौकरियां और थाना और कचहरी, क्लियरली लोकल गवर्नमेंट ताकतवर होगी डेवलपमेंट के हवाले से। मेरे ख्याल में 100% डेवलपमेंट लोकल गवर्नमेंट करेगी, और लेजिस्लेटर्स लेजिस्लेशन के लिए ये PTI का बिल्कुल वाज़ेह प्रोग्राम। अच्छा, खैर मुझे नहीं पता कि आपने ये सोच क्यों बना ली क्योंकि मैं इलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं हूँ, लेकिन आपका ये कहना बहुत से लोगों को मायूस करेगा, बावजूद इसके कि बहुत से लोग PTI में नहीं हैं, लेकिन वैसियत एक वोटर के वो शायद आपको ज्यादा पसंद करते हैं। मैं दिल्ली तौर पर सबसे ज्यादा मैं यहाँ किसी कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया, मैं तजिया कर रहा हूँ, आपके कॉम्प्लीमेंट हैं, मैं इसकी डेप्थ को समझता हूँ। मैं जाती तौर पर जिस इलाके में रहता हूँ, लिया में, मैं इसका जो क्या महंगे इलेक्शन से नहीं, इलेक्शन कभी महंगे सस्ते नहीं होते। इलेक्शन महंगे हमारे यहाँ तो बहुत महंगा होता है ना, करोड़ों की जरूर महंगा होगा, मेरे लिए वो कोई इशू नहीं है। अच्छा। मेरे लिए अगर कोई अहम चीज है, वो एक चीज, मैं आपका वक्त लूंगा थोड़ा सा, शायद आप समझे मेरी बात। बिल्कुल। मैंने जिंदगी में 4 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, काउंसलर से शुरू हुआ और MNA तक मैंने कॉन्टेस्ट किए। 3 में अल्लाह ताला ने मुझे सबब बनाया मैं लोगों की नुमाइंदगी कर सकूं। चौथे PTI की तरफ से था, तो उस इलेक्शन को मैं 32-33,000 तक पहुंच सका। एक चीज जो मेरे ऊपर जो वजन पैदा करती है, मैंने जिंदगी में कभी किसी को ये नहीं कहा कि बाबर खान को वोट दो।
میں نے ہمیشہ اپنی کمپین کے اندر کمپیریزن کو اہمیت دی کہ آپ دیکھیں اس پرپس کے لیے جو شخص بہتر ہے، آپ کا یہ سوچ کر دینا میرے لیے زیادہ اہم ہے. اس میں نہیں آتا، میرا کوئی مسئلہ نہیں، آپ سوچ کر دیں. اور انہی الفاظ کے علاوہ نہ میں نے کبھی کونسلرشپ کے ووٹ مانگے تھے، نہ کبھی ناظم کے مانگے تھے، نہ کبھی ایم پی اے کے اور ایم این اے کے الیکشن کے اندر تو میں نے اپنے لیے ہر قسم میں نے کہا جی بابر خان کو ووٹ نہیں دینا آپ نے. پی ٹی آئی کو نہیں، میں نے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ایک واضح میسج دیا تھا کہ جس نشان کے اوپر جو کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی لیڈرشپ کی نمائندگی کر رہا ہے. اگر کوئی شخص شیر کے نشان پر ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے. اگر کوئی ترازو کی طرف سے ڈاکٹر منور حسن صاحب کی طرف سے جماعت اسلامی چودھری اسد صاحب تھے. تیر کی طرف سے ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کے لیے. بلے کے نشان کے اوپر میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، بلے کا نشان عمران خان کا ہے. آپ کو اس لیڈرشپ میں سے جو بہتر نظر آئے پاکستان کے لیے، صرف آپ یہ نیت کریں کہ ملک کے لیے اور آپ کے لیے کون سی لیڈرشپ بہتر ہے، جہاں آپ کا دل ٹھہر جائے وہی آپ کا بہترین فیصلہ ہوگا. میرے لیے آپ ووٹ نہ دیں کیونکہ میں آپ کے حالات تبدیل نہیں کر سکتا. لیڈرشپ کا ویژن، ان کا رویہ حالات تبدیل کرتے، ہم ان کے نمائندے ہوتے ہیں. اور میری ٹوٹل کمپین اس ایشو کے اوپر تھی. اور اگر کوئی کہتا تھا کہ ہم بابر خان تمہیں دیر، میں کہتا نہیں، مجھے نہ دو، صرف یہ سوچ کر دو. تو جس زمین پر اس وقت ہم جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، بابر خان کو نہیں دیے، آپ کے توسط پی ٹی آئی والوں کو دیے، اب آپ ان کو کیوں بین کر رہے ہیں کہ جناب میں تو نہیں، چونکہ آپ نے مجھے پسند کیا تھا، آپ نے مجھے ووٹ دیے تھے، پی ٹی آئی کے نمائندے کی حیثیت سے آپ نے مجھے ریکگنائز کیا تھا، اس لیے اب میں تو نہیں آ رہا ہوں جی، اب آپ لوگوں اور تلاش کریں گی، کیوں پابندی ڈال رہے ہیں آپ؟ میں اپنے رول کو یہ بھی کوئی پارٹکس ہے؟ نہیں، پارٹی ویسے آپ کی پارٹی میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو نئے لوگ آئے ہیں، اور بیشتر جو پرانے امیدوار تھے وہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ ان کو پارٹی جو ہے نا کوئی کنسیڈر کر لے. ہو سکتا ہے کہ لیکن بدلے ہوئے حالات میں میں واضح کر دوں کہ ٹکٹ کے حوالے سے میرا کوئی ایشو، مطلب میرا بات اور کر رہا ہوں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے آنے والے یا پرانے کینڈیڈیٹ، دیکھیں الیکشن کی ریکوائرمنٹس نیٹ ورکنگ کے اوپر اور کینڈیڈیٹ پارٹی کے حالات. اچھا، اگر آپ کو پارٹی نے کہا، جی، اگر پارٹی قیادت کہتی ہے بابر خان الیکشن لڑو، پھر کیا کرو گے؟ پارٹی کو اس کے لیے مجھے اپلائی کرنا. آپ اپلائی نہیں کریں گے؟ نہیں، میں اپلائی نہیں کروں گا. اپلائی نہیں کریں گے؟ اگر میں کروں گا تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب میں لڑنا چاہتا ہوں، تو میں اس لیے کہ میں نہیں کروں گا. تو پھر سیاست چھوڑ دیں آپ، اللہ کریں. یہی تو ڈفرینس ہے. نہیں، آپ یہی ڈفرینس ہے کہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہ کریں. سر ذات کے لیے نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بابر خان اپنی ذات کے لیے کرے. آپ کو لوگوں نے لائک کیا، آپ کو کونسلر بنایا، آپ کو ناظم بنایا، آپ کو ایم پی اے بنایا، پھر آپ چلے گئے پی ٹی آئی میں. لوگ اس بات کو علیحدہ رکھتے ہوئے کہ یار پی پی کا ووٹ دیا تھا ہم نے، بابر خان دغا کر گیا پی پی سے، آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں لوگ چلے. جب چلے تو اب آپ ان کی وفاؤں کو یہ سلا دے دیں گے جی میں نہیں لڑتا جی. کیوں نہیں لڑتا جی؟ آپ تو اپنے ہیں ہی نہیں، آپ کے ساتھ آپ تو لوگوں کے ہیں، آپ پراپرٹی ہیں لوگوں کی. الحمدللہ میں اپنے لوگوں کی بہتری کی خواہش کرتا ہوں. یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ ہم پارٹی کے اندر اپنی ذات کو آگے رکھ کے دیکھیں. پارٹی کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کثرت میں وہ ہیں جو صرف اپنے لیے ہیں، پارٹی کا انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے. ایک طبقہ شاید کم ہوگا جو یہ 0.01%. الحمدللہ پاکستان دیکھیں 0.01% میں لیا کی سطح پہ بات کر رہا ہوں. میں پورے پاکستان لیا کے لوگوں کا پولیٹیکل ویژن کسی بھی بڑے آدمی. اچھا خیر چلیں، اب آپ کی مرضی جی، آپ کو زبردستی الیکشن تو نہیں لڑانا، آپ کی مرضی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب جس نعرے کو لے کر چل رہے ہیں، تبدیلی کے نعرے، تبدیلی کے نعرے پہ ہونا بھی یہ تھا کہ بالکل ان لوگوں پر اعتماد کیا جاتا، اس عوام پر اعتماد کیا جاتا جو عوام تبدیلی کی منتظر ہے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام سے تو کچھ نہیں بنتا بھائی، مجھے تو وننگ ہارس چاہیے،
مجھے خاندان چاہیے، بڑے لوگ چاہیے. اب جکھڑ سید پہلے تھے، اب ماشاءاللہ گھر بھی آ گئے، مختوم بھی سارے اکٹھے ہو گئے، اور سارے وہی لوگ، وہی جو ایک پوری لمبی سی جو لسٹ ہے 147 سے پہلے کے لوگوں کے خاندانوں کی، لوگوں کی بھی بات نہیں کر رہا، وہی خاندان جو ہے وہ ماشاءاللہ اجارادار بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے. اس میں تبدیلی سر کیسے آئے گی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ جیسے لوگ بھاگ جاتے ہیں، آپ اتنی ہم الیکشن نہیں لڑتے، پی ٹی کیسے تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی کا تعلق لیڈرشپ کے، جو مرکزی لیڈرشپ ہے، وہ ایک جاپانی کہاوت ہے کہ مچھلی ہمیشہ منہ سے گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے. تو اس میں جو مین چیز ہے کہ کیا عمران خان کے نیچے کوئی ایم این اے یا ایم پی اے ذاتی ایجنڈا لے کر نہیں چل سکے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، یہ جو جن فیملیز کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری پولیٹکس کی نسبتاً حقیقت ہے. حقیقت نہیں ہے لیکن نسبتاً حقیقت ہے. بہت بڑی حقیقت ہے سر، نسبتاً کیوں ہے؟ اچھا، یقیناً ان کے ساتھ ایک تصور ہے طاقتور کا، خاندانی سیاست کا. لاسٹ ٹائم جب الیکشن ہوا تھا تو اس ریجن کے اندر میں ایک ایم پی اے تھا ایم این اے کے لیے، پارٹی نے مجھے کہا تھا کہ آپ الیکشن لڑیں. میں نے الیکشن میں حصہ لیا اور پارٹی کے جو تصورات تھے اس کے تحت حصہ لیا، لیکن میں اچیو نہیں کر سکا. بہت سے لوگ اچیو نہیں کر سکے. لیکن آپ کو اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میجورٹی چاہیے، اور یہ میجورٹی دو طرف سے ہوتی ہے. پبلک کی طرف سے آپ کو سپورٹ چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر آپ کو اکثریت چاہیے. اگر یہ دو چیزیں پوری ہوں گی تو آپ اپنے پروگرام کو چلا سکتے ہیں. یہ جو جن خاندانوں کا آپ کہتے ہیں، ان کا میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ان کا ایک جو سب سے بڑا ایج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیٹ ورکنگ، کہ ان کے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے. وہ تو اتنے ہیں کہ بھٹو جیسا جو رہنما تھا وہ بیچارہ ایک الیکشن کے بعد دوبارہ ان کی طرف آ گیا تھا. کیونکہ یہ ان کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہوتا ہے. تبدیلی کیسے آئے گی سر؟ میں وہی تبدیلی کی بات پوچھ رہا ہوں نا. میں ایک عام آدمی ہوں، میں تبدیلی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جہاں ایک عام آدمی پہ پارٹیاں اعتماد کریں، ایک عام ورکر کو سامنے لائیں. اب آپ کا ورکر تو کہیں ایڈجسٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جو ورکر جہاں کھڑا ہوتا ہے اسے تالیاں بجانے پہ اور نعرے لگانے. سر دیکھیں، کیسے آئے گی تبدیلی کے دو پوسٹ تھے نا. ایک عوام میں اویئرنیس تھی، ایک آپ نے لیجسلیشنز کے اندر لیجسلیٹرز کو ہی لیجسلیشن کا ہی کام لینا ہے. اس سے پہلے جو چیز غلط ہو رہی تھی، آپ اس کو سمجھیں کہ ایم پی اے ایم این ایز میونسپلٹی سروسز بھی دے رہے تھے اور وہ لیجسلیٹر ہوتے ہوئے لیجسلیشن نہیں کر رہے تھے. سب سے بڑی ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریسنٹلی حلف نامے کے اندر تبدیلی کا جو ایشو پیدا ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے یس اور نو ہوا، سب نے کیا، اور کسی نے نہیں پڑھا کہ ہمیں کس لیے یس کرا. ایک کا جو گروپ کا لیڈر ہے اس نے کہا جی آپ یس کر دیں، انہوں نے کہا جی یس. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمارے لیجسلیٹر لیجسلیشنز کی کیپیسٹی سے محروم ہے، جو ان کا اصل کام ہے. اچھا، اس پارلیمانی کمیٹی میں تو ساری پارٹیاں تھیں سر. وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو جائے گی نا. پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے کہ جنہوں نے جو ہمارے مسائل ہیں ایک چھوٹے ایشو سے لے کر میونسپلٹی ایشو سے لے کر جو لیجسلیشنز کے حوالے سے قومی سطح کے مسئلے، ہمارا لیجسلیٹر اس کمپیٹنسی میں نہیں ہے. جب وہ پیورلی اسی کے اوپر ہوگا، اس میں بھی بہت سی چیزیں بہتر ہونے والی ہیں کہ لیجسلیٹرز کے پاس سٹافنگ کتنی ہے، وہ اپنی ڈرافٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں. ریسرچ ورک ہے اس کا کیا سر اس کے لیے دنیا کے اندر ان کو سٹافنگ کی اویلیبلٹی ہوتی. یہاں تو ایک میں وہ یونین ناظم بنا تھا، میرے پاس 3 سیکٹری تھے، 2 چپڑاسی تھے. ایم پی اے بنا تھا، میں اکیلا تھا. اور مجھے پتا، میں کوشش کرتا تھا کہ اپنا جو بھی ہے کوسچن وغیرہ پوٹ کروں. اور وہاں میں نے آبزرو کیا کہ ایون پوری کی پوری سیاسی جماعت اپنا کوئی اس طرح کی گائیڈنس کا سسٹم نہیں رکھتی. مطلب ایک سلیکٹڈ سرکاری اہلکاروں کا سیٹ اپ ہے جو لیجسلیشن کی ڈرافٹنگ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اس کا عوامی نمائندوں کی منشا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. صرف وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی منشا جو ہے وہی قانون ہے. یہ بہت مطلب امبیرسنگ چیز ہے، یہ صحیح ہونے والی ہے.
اس میں سر یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے سائن کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی بھی تو روایت سے نہیں نکل سکی نا. پی ٹی آئی کا شیئر جو ہے وہ ڈیسیژن میکر کا نہیں وہ ایک ہے، لیکن آنکھیں تو بند کر کے سائن ہوئے نا. دیکھیں میں کوئی پی ٹی آئی کو فرشتوں کی جماعت نہیں کہوں گا. پی ٹی آئی سیم اسی طرح جماعت ہے، اس کے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ جو اسمبلی میں اسی کلچر کا حصہ ہیں. پہلے تو کلچر کی تبدیلی ضروری کہ کیا قانون ساز پارٹیاں اپنے جو ہوتے ہیں، جو لوگ ذمہ داران لوگ ہوتے ہیں، جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں، جو کیا انہیں وہ بریف نہیں کرتی، کیا وہ انہیں تربیت نہیں دیتی؟ میں قطعاً بھی نہیں. کسی ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اپنے لیجسلیٹرز کو لیجسلیشن کیا. لیجسلیٹرز جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے ایم این اے نہیں ہے. مطلب ایک چیز نہیں ہے تو میں بنیادی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ آپ کی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور جن کو آپ وننگ ہارس کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت ہے، ہم ان کی ضرورت ہے، اس لیے پارٹی. دیکھیں میں تمام سننے والے سے کہوں گا کہ آپ ایک چیز کا ایک کہتے ہیں نا جی ہمارا نمائندہ اسمبلی میں نہیں بولا. کبھی آپ ڈیٹا نکال کر دیکھیں، وہ پیل ڈاٹ والے اکثر کام کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کم بولنے والے ہیں سب سے زیادہ وہی اسمبلی میں جاتے ہیں. یہ اسمبلی کے اندر بولنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے سر؟ اگر وہ عوام کے بارے میں بولیں گے نہیں تو وہ جاتے سر اصل ایشو یہ نہیں ہے. ٹی اے ڈی اس لیول کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہوتا، نہ پے ایشو ہوتا ہے. یہاں ایشو ہوتا ہے کہ صاحب کی خوشنودی، جب ڈائس بجانا اور صاحب کے مطلب شان کے اندر جو قصیدے پڑھنا یہ کامن پریکٹس ہے. اور میں اب یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ کیوں پیچھے. میں نے محسوس کیا ہے کہ جب تک آپ کا کلچر جس روز تک تبدیل نہیں ہوگا، اور کلچر ہمارے عام آدمی کی سوچ سے تبدیل ہوگا. یہ جو اسمبلی میں پہنچنے والے عام آدمی کو تو اہمیت دیکھیں نا جتنی مل رہی ہے وہ آپ جان پا رہے ہیں نا. میں ایک رائے آپ سے دیانتدارانہ رائے لوں، ایک عام کارکن کی کیا حیثیت ہے پارٹی میں؟ ایک عام کارکن میں بہت دیکھتا ہوں فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ، عام آدمی بیچارہ پتہ نہیں کتنی محبت اور کتنے پیار اور کتنے. میں ایک ایسے ورکر کو جانتا ہوں پی ٹی آئی کے کہ میں گیا ہوں، ایک سے مزدور کی مجھے ضرورت تھی. میں جب گیا ہوں تو وہ مزدوروں میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے اسے اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ وہ ہے، اور میں اس کا بڑا فین تھا. اس کی جو ٹوٹ آتے تھے، جو کمنٹس آتے تھے، پوسٹ آتی تھی، میں اسے بڑا نظریاتی ورکر سمجھتا ہوں. وہ بندہ مزدوری کر رہا ہے، اچھی بات ہے. مجھے پتا کہ اب اس کو کہاں آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، پارٹی کہاں کنسیڈر کر رہے ہیں. سر وہ اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات. پی ٹی آئی کو پسند کرنے کے نا میری مطلب انر وجوہات ہیں، پرسنل وجوہات ہیں. پی ٹی آئی ایک چیز کو عمران خان چیلنج کر رہے ہیں. ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں پاور ڈسٹینس کلچر. جو نیٹ پر بیٹھے ہیں گوگل کریں کہ پاور ڈسٹینس کلچر کیا ہے. پاکستان ہائی پاور ڈسٹینس کنٹریز میں سے ہے جہاں بااختیار اور عام آدمی کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو جس عرصے کے اندر ہے اس کے اندر معاشی فرق بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ایوب خان کی پالیسیوں کی وجہ سے. 22 خاندان اس وقت پڑھا لکھا نوجوان پاور ڈسٹینس کے اگینسٹ کہ مطلب وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں دیکھنا چاہتے. پاور ڈسٹینس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگ مان بھی جائیں جی ہم کمتر ہیں. آج ہماری آبادی کا بڑا حصہ جو نوجوان ہے یہ احساس ہو گیا کہ میں کمتر نہیں ہوں، اس حد تک کمتر وہ سمجھنے کے اوپر اب تیار نہیں ہے. کیونکہ سر پہلے تھا کہ لوگ مان جاتے تھے کہ جی بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں. اب لوگوں نے کہا جی نہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح میں. خصوصاً یہ جو کورٹ کا پروسیس ہوا ہے وزیر اعظم کا، نواز شریف کا، تو اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے. اب لوگ کوسچن کرنا شروع ہوئے. پہلے ظلم کو لوگ برداشت کر جاتے تھے، اب اس کے سامنے ٹھہر جانا لوگوں کے مزاج کا حصہ بن گیا. یہ پازیٹیو چینج ہے. سر آپ ابھی بات ہوئی بلدیاتی اداروں کی، یونین ناظم رہے، کونسلر سے آپ نے زبر شروع کیا ماشاءاللہ، یونین ناظم رہے. پرویز مشرف دور میں وہ دور پرویز مشرف کو دور بالکل کیا سمجھتے ہیں آج کے بھی بلدیاتی نظام کو؟ آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے اس زمانے میں. میری سب سے زیادہ دلچسپی ہے
ہم ادھار لے کے آئے ہیں انگلینڈ سے جمہوریت کا ماڈل. اچھا. یہ جو ہے نا اسمبلیز اور یہ بیسیکلی موڈ ہیں جمہوری اظہار کا. یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کا اظہار ہے. انگلینڈ جہاں سے ہم نے یہ جمہوری ماڈل لیا ہے، وہاں پر لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کونسل حل کرتی ہے. وہاں کی جو کونسل ہے وہ انتہائی طاقتور ادارہ ہوتا ہے. وہ ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ میٹرز ہوں، ان کی سینیٹیشن سے ریلیٹڈ میٹر ہوں، پالیسنگ سے ہو، ایجوکیشن سے ہو، وہ کونسل کا ایشو ہے. جو ایم پی ہیں ان کے، جو بھی انہیں وہ ایم پی کہتے ہیں، وہ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں جہاں پروسیجرل پرابلمز ہیں، جہاں مطلب سسٹم کے پرابلم ہیں، وہ ان سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کو ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن ان کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ 100 سال سے بھی زیادہ ان کا وہ پروسیس ہے. مطلب وہ انہوں نے گرو کیا. مضبوط ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کاپی تو کیا، لیکن اس کا جو سینس ہے، جو اس کا لاجک ہے، مارشل آئے گا، جمہوری ادارے ہوں گے، پارلیمنٹ نہیں ہوگی. جب جمہوری دور آئے گا، پارلیمنٹ کے ارکان میونسپلٹی کی سروسز شروع کر دیں گے اور بلدیاتی اداروں کو کمزور کر دیں گے. مشرف کے نظام میں انہوں نے بہترین اسے ڈیزائن کیا، لیکن آخری وقت کے اوپر صرف اپنی لالچ کے بجائے براہ راست لوگوں سے منتخب کراتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کونسلر منتخب کریں گے تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں. تو ایک اچھے نظام کو صرف اپنی ذاتی خواہش کے لیے انہوں نے کوسچن بنا دیا. جہاں تک ان کے اوپر کرپشن کا الزام تھا، وہ آڈٹ کا ایشو تھا، لیکن وہ نظام ڈیلیورنس دے رہا تھا. جو ہی یہ جمہوری دور آیا ہے، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے اور اسلام آباد میں بیٹھے، انہوں نے کہا جی ختم کرو اس کو. ریزلٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک بجائے اس کو بہتر کرتے، اب یہ لولا لنگڑا بلدیاتی نظام انہوں نے جو دیا ہے، مطلب یہ لوگوں کو ڈلیور نہیں کر رہا. مطلب گلی کے لیے لوگ ایم این اے ایم پی اے کے پاس جائیں، مطلب یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی نتائج نہیں دے. ایک پیچھے مجھے ایک صاحب ملے جی، وہ بچی کے داخلہ کرانے آئے تھے کالج. اچھا. تو اس نے مجھے کہا کہ انل صاحب یہ میں گھینا ہے، ایک رکا گھینا ہے ایم پی سے بالدہ تھی ویسی داخلہ. کہ ضرور تھی ویسی، کیوں نہیں تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بچوں کے داخلے ممبران اسمبلی کرائیں، ان کے لیے سفارشیں ممبران اسمبلی کریں، اور پھر یہ سسٹم ہمیں ٹوٹتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ اپنی جڑیں زیادہ مضبوط کر رہا ہے. لوگ یعنی ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں لوگ. اس میں خان صاحب کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ بعض وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی اداسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی پہ آتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے. ویسے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ خوشی کی باتیں ڈھونڈیں. یہ طبیعت کے لیے بڑا احتساب کرنا چاہیے، فرحت انگیز ہوتا ہے کہ آپ صرف پازیٹیو باتیں دیکھیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. لیکن سفارش اور یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نالی کے لیے اور سیوریج کے لیے، مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی اپنے بچوں کے داخلے کے لیے بھی وہ پرچی تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے ممبر اسمبلی کی. پاکستان میں ضرورت ہے ایکوٹیبل ڈیولپمنٹ کی. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ وہ وجوہات ختم کریں جس سے ہسپتالوں پر رش پڑتا ہے، مطلب صحت مند ماحول کی کوشش کرنے کی بجائے ہم بیڈز بڑھا رہے ہیں، ہسپتال بڑھا رہے ہیں. بجائے ہم دیکھیں ایڈمیشن بچے کا ہو جاتا ہے پرائیویٹ، جہاں کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے، ہم بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں. مطلب اس ملک کے اندر جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ اسمبلی کے اندر میں نے کوشچن کیا تھا کہ جی آپ یہ جو سلیبس ہے ٹیکنیکل کالج کا، یہ لاسٹ ٹائم کب اپ گریڈ ہوا تھا؟ جہاں اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر ہر سال نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. وہ 16 سال پرانا سلیبس پڑھا رہے تھے جس کی مشینیں ہی متروک ہو چکی ہیں. آپ بچوں کو دیکھیں، اب کمپٹیٹو دور ہے. اب یہ جو ایجوکیشن سسٹم خصوصاً جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے، مطلب یہ خاندان کو، بزرگوں کو جو امیدیں ہیں تعلیم سے، اس سے تو مایوس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چینج ہونے والی ہیں. یہ ہے تبدیلی جس کی خواہش ہم پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے چاہتے ہیں.
اصل یہ ہمارے ماشاءاللہ چلیں ہم اچھے اس کی طرف امید کی طرف چلتے ہیں. جانا چاہیے. ہمارے ممبران اسمبلی نے لیا کے لیے بڑے میگا پروجیکٹ لیے ہیں. سوئی گیس ہے, پونسا برج ہے, 2 رویا سڑک ہے. کام تو سر بڑا بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ, خوب ہو رہا ہے. پھر آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جی میں کسی کے پیچھے نہیں ہوں. میں ہمیشہ میں آپ سے میں آپ کی بات نہیں کر رہا. میں بہرحال چلے میں خود کو ہی کر لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ کوئی پوزیشن ہے بالکل. دیکھیں اب اربوں کے پروجیکٹ ہیں ہمارے. اگر سڑکیں یا پل سی پیک کا ایک منصوبہ ہے, اس کی بحث آپ مجھ سے سوال کریں گے, میں آپ کو تفصیل اس کی بتا دوں گا. ایکچولی لیا سی پیک کے لانگ ٹرم الائنمنٹ جو 2030 میں کمپلیٹ ہونا ہے, اس کا ایک مین سٹی ہے, جہاں سے انڈس ہائی وے کو کراس کر کے ایک بالکل اس سے آگے ایک نئی سڑک ہے. آپ کو کبھی گوگل کریں تو آپ سی پیک کے جو روٹس ہیں تو اس کے اندر آپ کو لیا نظر آ جائے گا. یہ پروجیکٹ سی پیک کا پروجیکٹ ہے. چائنیز جو ہے, جی ہاں, اچھا 4 رویا پل کو لیا تونسا کو بنانے کے لیے کوئی عقل مند نہیں بنا سکتا. یہ بلوچستان کو موٹر وے پر چڑھانے کے لیے, اور اس کے بعد وہی برج آگے استعمال ہوگا گوادر کے لیے جانے کے لیے. یہ 2030 تک یہ شور کوٹ کا پل اسی سلسلے کی کڑی ہے, بلوچستان کو موٹر وے پر چڑھانے کے لیے. پہلے یہ کیری لوگر بل کے ذریعے ہونا تھا. پی ایس ڈی پی لاسٹ ٹائم پچھلی گورنمنٹ کے اندر اس کی ہوئی تھی. یہ این ایچ اے کے جو بھی پائپ لائن کے پروجیکٹس ہیں ان میں سے یہ مدت سے ان ویٹنگ تھا. اب اگر اسے پی ایم ایل این گورنمنٹ انیگوریٹ کرتی ہے تو اس کا کریڈٹ لینا اس کا حق ہے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے. ہم میں اسے کہوں جی نہیں اس کا مطلب یہ تھا اور وہ تھا, یہ ریئلٹی ہے. لیکن اس کے باوجود ترقی کا تصور اگر سڑکوں سے جڑا ہوتا تو میرے خیال میں یہ عرب ممالک کے اندر ہم سے بہت اچھی سڑکیں, لیکن ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے صرف آئل کے اوپر جو انہوں نے کلچر پیدا کیا ہے وہ سسٹینیبل ہے. سڑکیں بھی آئل کی وجہ سے بنی ہیں, مطلب اس کی جو اس کو مطلب جو گلیمر, ایک ڈیولپمنٹ کا تصور یہ ہے کہ کیا آپ کے لوگ گرو کریں, کیا امیر اور غریب کا فرق کم ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہ امیر کو نیچے لیں, آپ نیچے والے کو اوپر لے لیں. یہ کام نہیں ہو رہا. یہاں پر جو مواقع ہیں وہ اتنے محدود تر اور تعلق داری سے جڑے ہوئے ہیں, اتنے سرخ فیتے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے تو آپ کے لیے ترقی کے راستے نہیں ہیں. تو ترقی کا تصور سب کا مختلف ہو سکتا ہے. مطلب میں اگر نئی گاڑی لے لوں اپنا باپ دادا کی جائیداد بیچ کر, تو شاید میں کہہ سکتا ہوں جی میں نے بڑی مہنگی گاڑی لی ہے, لیکن ایک باشعور آدمی کے نزدیک وہ گاڑی میری بہتری نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر میں اسے اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کروں, اسے میں کسی اور مطلب پروڈکٹیو پرپز, تو وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. سڑکیں اور یہ پلیں ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. کیا کیا جائے سر, کیا کیسے ترقی ہوگی, کیا آپ تجویز کرتے ہیں؟ جی میں لیا کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ آپ تو ایم پی بھی رہے ہیں, اس زمانے میں آپ نے سارا وقت اپوزیشن میں گزار دیا. نہیں میں اب پارٹی تو چھوڑ کے دوسری اور جا نہیں سکتا تھا. ابھی تو چھوڑی ہے نا سر, اس وقت بھی چھوڑ دیتے. میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ آئے تو ہیں نا پی ٹی. چلیں پروڈکٹیو اس وقت اگر آپ میں اس کے لیے میں آپ کو وضاحت دے سکتا ہوں. چلیں مطلب کہ آپ یہ تجویز دیں کہ مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا نہیں ہوا, اور اب کیا کرنا چاہیے. لیا انسانی وسائل سے, قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے, سینٹر آف دا پاکستان ہے. جب آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں گلگت سے کراچی, اگر اس کو میئر کریں تو سینٹر لگے. جغرافیکلی اس کے دریا, صحرا, قدرتی وسائل, اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس کے جو قدرتی ایج ہیں انہیں گرو کیا جاتا ہے. انڈسٹری کے حوالے سے یہاں پر ہمارے کاشتکاروں نے ریت کے علاقے میں سرگودے کے پاس سب سے بڑی مطلب جہاں آپ کو ملیں گی, اللہ آپ کا بھلا کرے, سٹرس کی پیداوار.
لیکن ایگریکلچر اتنا بڑا بوسٹ نہیں دیتی جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے. جی اسمبلی میں بار بار چلاتا رہا کہ آپ ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں دے سکتے, آپ ہمیں انڈسٹریل ولیج دے دیں, ایک چھوٹا مطلب دے دیں. ایک دفعہ میں نے اسمبلی میں کوشچن کیا کہ جو علاقے انڈسٹریل حوالے سے پیچھے ہیں کیا آپ اس کے لیے کوئی پروگرام, انہوں نے کہ نہیں جی ہمارا سب کے لیے سیم. مطلب انڈسٹری جب ساری آپ لاہور میں یا فیصل آباد میں اکٹھی کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لاہور کے رہنے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. کراچی کا حالت ہمارے سامنے ہے. مطلب آپ نے لئیے کو, رحیم یار خان کو, راجن پور کو, مطلب بکھر کو, لیا کو, وہاں کے لوگوں کو ان کے اپنے علاقے میں روکنا ہے اور وہ سہولیات, وہ سٹینڈرڈز دینے ہیں کہ لوگ وہاں رہنا پسند کریں. مطلب آپ کو شہری سہولیت, مطلب اگر آپ کے ارد گرد صفائی کا ہی نظام بہتر نہیں ہے اور آپ کو بڑے شہروں کے اندر مشینیں صفائی کرتی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو ریتی مٹی کا ایک ذرہ نہیں مل رہا, تو آپ چاہیں گے کہ میں وہاں جا کے رہوں. ہمیں 5,000 سے پہلے ملی, اب بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس وزیر محترم ہیں, تو ترقی تو ہماری ہو رہی ہے نا سر. سر منسٹریز کا ڈیولپمنٹ سے اتنا وہ نہیں ہوتا. ایک چیز اب یہ لوگ کریں کیا, میں عرض بتا دینا تھوڑا سا, وہ انتظار کر رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے وہ آپ کا, نہیں وہ اللہ تعالیٰ تجویز ہوں گے, میں انہیں تجویز اتنی میری فوری عمل درآمد والی نہیں ہے, ذرا لانگ بتا ٹرم دیں ہے. تھوڑا سا. دیکھیں اس ملک کے اندر یہ جو افسران اور بیوروکریسی ہے, جس علاقے کے لوگوں کا تناسب وہاں زیادہ ہوگا ان کے پولیٹیشین بھی اسٹرانگ ہوں گے. جن علاقوں کے پولیٹیشین بے شک طاقتور ہوں, اگر ان کا جو گورنمنٹ سروسز کے اندر شیئر کم ہے ان کا شیئر کم ہوگا. یہ آپ کو میں اگر آپ کہیں تو ہمارے ایک ایم پی ایس آپ تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی تھے, کیونکہ مخلوط دور تھا پچھلے عرصے کے اندر, تو کچھ عرصہ گورنمنٹ کے ساتھ رہے. تو پہلے ہی سال میں 60 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ ہوئی ایک حلقے کے اندر. پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے, وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو اس کی جب یہ گورنر دور لگا گورنمنٹ کو, ایک اٹیمپٹ ہوئی پیپلز پارٹی کی, تو اس کی جواب طلبی بھائی آپ کے حلقے میں 60 کروڑ کس طرح. اس نے کہا جی اس میں میرا قصور نہیں ہے, جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ میرے حلقے سے ہیں, انہوں نے جنگلوں میں بھی اسٹیڈیم بنا دیے ہیں, جو بھی اسکیم آئی ہے انہوں نے کہا جی میرا پنڈ تے پانا ہے. یہ فرق ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پولیٹیشین بیک اپ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ایک بہت, یعنی پولیٹیشین بھی ہم بیوروکریٹس پیدا کریں سر بیلنس بیسیکلی, یعنی ہمارے اگر سر بیوروکریٹ پیدا نہ کریں, شفافیت کی ضرورت ہے. ڈیولپمنٹ میں شفافیت کی ضرورت ہے. بجٹ کے کاغذوں کے اوپر نہیں اچھلنا چاہیے. ہر بجٹ کے اوپر ساؤتھ پنجاب کی غربت ختم کرنے کے لیے اتنے ارب روپے اضافی رکھے گئے اور سال کے بعد کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی صاحب وہ جو آپ نے اعلان کیا تو اس میں سے خرچ کتنے کیے ہیں. پوچھنے والے لوگ جو جاتے ہیں وہ تو اب کیا کریں, میں تو نہیں جا کے پوچھ سکتا نا سر, یا آپ پوچھیں گے یا جو پی اے اپوزیشن والے کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کا کام ہے شور مچانا, اور جو سرکار کے وہ ہیں کینڈیڈیٹ, وہ امید جو وہاں نمائندے ہوتے ہیں, انہوں نے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی کمال کر دی. انہوں نے کبھی یہ کوشچن نہیں کیا ہوتا کہ ریجنل ڈسٹریبیوشن کا کیا ہوگا. ایسے لوگوں کو عموماً مطلب انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا انجام ہوگا. صحیح. یہ تو اب یعنی آپ نے یہ اب کیا جانا چاہیے, بات تو پھر وہی سوال تو ابھی پوچھنا ہے. اس میں آپ نے بہت سی باتیں بتا دی. بالکل میں اب یہ تھوڑی سی چونکہ ہمارے پی ایم این ایس کس سائڈ پہ چلیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے. ایک بنا تھا پروونشنل این ایف سی, نیشنل فائنانس کمیشن, اس کے تحت صوبے بااختیار ہوئے اور ان کو ایک شیئر کی ڈسٹریبیوشن کا فارمولا طے کیا گیا. اسی میں ایک چیز شامل تھی پی ایف سی, پروونشنل فائنانس کمیشن, کہ وہ ہر صوبہ اپنے جو ریجنز ہیں اس کی فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کو کلیئر کرے. لیکن چونکہ وہ ایک جو یا تو ذہنی سطح کا فقدان ہے یا وہ منہ اگر زبان کھولتے ہیں تو وہ نوکری خطرے میں پڑتی ہے. تو جو ہر علاقہ ہے اس کے اندر فنڈز کی ڈسٹریبیوشن, اس کے ترقی کی ضرورت, اس کی باقی چیزوں کے اوپر شفاف ہونی چاہیے. یہاں پر چونکہ صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر لاہور ہی بنتا رہے گا. ٹھیک. اصل 2018 کے الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی میں نجومی تو نہیں ہوں، ویسے کہتے ہیں 2018 میں ہونے ہو چاہیے جائیں گے۔ سسٹمیٹکلی. تو لیا میں کیا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سیاست جو ہمارے یہاں بڑی تیزی سے ان کی سیاست بھی چینج ہو رہی ہے، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بڑی قوت کا احساس دلایا ہے ان دنوں میں. یہاں بھی بہت سا جو نا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تبدیلی کی ہوا چلی ہے. جی تو جو عناصر جو لوگ پہلے خاموش تھے اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. جی. تو کیسا اب پی ٹی آئی سے تو آپ ویسے کارکن ہیں نا، باقی تو آپ تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا ایک سیاسی طور پر. لیا جو ہے اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ نیشنل ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. جی مطلب کچھ اضلاع ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں نیشنل ٹرینڈ سے نہیں، وہاں لوکل نہیں، پالیٹکس. لیا تو خاص طور پہ الحمدللہ لیا کے 266 شہری تو خاص طور پر 266 باقی فتح بھی، پور بھی، ہاں جی. مطلب جہاں دیکھتے ہیں کہ قوم کا نیشنل ٹرینڈ کیا ہے، صحیح. مطلب یہ پاپولر ویو کو فالو کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے 2018 کے اندر نیشنل سینٹیمنٹ کیا بنتا ہے. صحیح. اور تقریباً وہی پرپورشنیٹ ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیا میں نظر آئے گا جو پارٹی ہے. چونکہ میں پی ٹی آئی کا ہوں جی. تو میں اس وقت باقیوں کی وکالت کرنے سے ویسے مجھے عادت ہے، میں سب کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس کروں. تو میں پر امید ہوں کہ آپ سب کو بیلنس کیوں کرتے ہیں سر؟ تاکہ اپنے بھی راضی رہیں اور بیگانے بھی خوش ہو جائیں. میں اس لیے باعث نہیں رہتا. نہیں، آپ وزیرداری کی سیاست کرتے ہیں نا. میں ایکچولی اپنے بہت اسیسمنٹ میں کوشش فریق کرتے نہیں. ہیں کہ آپ لوگوں کو رف انداز میں ڈسکس نہ کریں. آپ نہیں، احترام اور یہ سب باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بہتر چیزیں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ اگر دوسری جماعت میں ہیں تو میں اسے برملا اسے میں اچھا کہنا سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں دوسروں میں نقص نکالوں. اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر خیال کے بھی بڑے قریب رہے، اور مجھے یاد ہے آپ نے اپنے ابتدائی دور میں ان کی ایک کتاب نئی سوچ، ظاہر ایک تعلق تھا، فکری تعلق تھا، تو جب بھی آپ نے اس کتاب کو پبلش کرایا. ہمارے یہاں یعنی جو ایک تبدیلی ہے، ایک بیسک تبدیلی، نظام کی تبدیلی، کیا وہ اسی ملٹی کلاس پولیٹکس سے ممکن ہے یا طبقاتی جدوجہد سے آ سکتی ہے؟ دیکھیں طبقاتی، ملٹی کلاس میں سمجھ رہا ہوں طبقاتی جدوجہد کے بغیر اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اس وقت پاکستان شدت سے طبقاتی تقسیم کا شکار ہے، بہت بڑا. وہ جو پاور ڈسٹینس تھا، میں پراپر لفظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں فیملیئر لفظ طبقاتی فرق ہے، میں اسے پاور ڈسٹینس کہہ رہا تھا. دنیا کے اندر یہ ایک بڑی، کوئی کینیڈا میں بیٹھے ہیں اگر دوست، امریکہ میں ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں، ہمارے پاکستان کے لائق ہر جگہ موجود ہیں ماشاءاللہ. تو 22,000 سے زیادہ لوگ ہیں وہاں اور پاکستان میں صرف ایک کلچر کا ایک جو بڑا فرق ہے وہ ہے پاور ڈسٹینس. وہاں پر اگر منسٹر یا باقی لوگ اپنا عہدہ چھوڑ کے واپس عام شہری کے طور پر رہتے ہیں تو ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ کوئی کھائی میں نہیں گر جاتے. یہاں پر وہ ایک روز ایک آدمی اگر وہ ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی ڈی سی ہو، اور وہ ریٹائر ہو جائے تو دوسرے دن وہ کہتے ہیں یار یہ مجھے سلام ہی نہیں کر رہا. یا ایم پی ایم این اے ہو، مطلب کسی کو بھی آپ کاؤنٹ کر لیں. تو یہ چیزیں ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک یہ چیزیں کم نہیں ہوگی، کرپشن کم نہیں ہوگی. یہ جو دیوانے پن سے اقتدار کے پیچھے بھاگنے کا تصور ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. اسلام نے تو ویسے بھی منع کیا ہے نا اپنے آپ کو پیش کرنا. یہ بڑی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ جو قمیض کا سوال تھا کہ اس کپڑے سے ممکن نہیں تھی، لو پاور ڈسٹینس کا اظہار تھا کہ ایک بدو جس کا سٹیٹس کوئی سٹیٹس نہیں تھا، وہ لوگوں میں کھڑا ہو کے کوسچن کرتا ہے. یہ عمر لا کا تصور آپ کو ویسٹ میں نظر آئے گا. ہم چونکہ ایک گورے انگریز کے بعد ہمارے ایک کالے صاحب پیدا ہوئے اور تاحال ان کا قبضہ جا رہا ہے، تو لوگوں کو اسے توڑنا چاہیے. سر ماشاءاللہ ہم بڑے قریب آ گئے ہیں اختتام کے. شکریہ آپ سے. لیا کے عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ لوگ آپ سے تو کچھ ایک اچھی اعلان کی توقع کر رہے تھے، مگر آپ نے تو، میں سمجھتا ہوں سننے والوں کو
खासी अल्लाह ताला खुश रखे। बहरहाल चलें, मैं एक चीज कहूंगा, मैं कोशिश कर रहा था कि स्लीपिंग पार्टनर को मैं पार्टनर बना दूं, बट मैं अल्लाह कामयाब खुश रखे जी। मैं कामयाब नहीं सकता। सबसे अहम बात, आप कहीं भी रहते हैं, आपकी खुशियां को ताल्लुक ना ही पैसे से है, ना ही अख्तियार से है, ना ही दुनियावी चीजों से। आपकी खुशी का ताल्लुक आपके इर्द गिर्द के रहने वालों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात पर है, आपके अच्छे जज्बों पर है। जब आप उनकी भलाई का सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भलाई के असबाब पैदा करेगा। अपने पड़ोसियों का भला सोचें, अपने रिश्तेदारों का भला सोचें, दिल से सोचें, लफ्जों से नहीं। तो मैं अपना इख्तिताम करूंगा मलेशिया के जो नए मलेशिया के पानी हैं, डॉक्टर महातीर, उनसे एक दफा सवाल किया गया कि मुसलमान गरीब क्यों हैं, तो उन्होंने एक सादा सा जवाब दिया कि मुसलमान इसलिए गरीब है कि वो अपने हमसाये को गरीब देखना चाहता है। ये हम सब के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि हम सिर्फ लफ्जों से किसी का अच्छा चाहना कोई अच्छा ही नहीं है। हमें दिल से अपने इर्द गिर्द लोगों को आगे बढ़ने की ख्वाहिश करनी चाहिए, वो आगे बढ़ें, तभी हमारे माशरे में तब्दीली आएगी। लफ्जों से, सड़कों से, कानून से तब्दीली नहीं आ सकती जब तक हम अंदर से तब्दील ना हो। बहुत शुक्रिया। सामने मोहतरम, आपने एक रिवायती मौजू के हवाले से नई गुफ्तगू, नई सोच के साथ, नए फिक्र के साथ आपने सुनी। मेरी कतन ये कोशिश नहीं है कि बाबर खान साहब वो लाजमन इलेक्शन लड़ें, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हमें मस्बत सोच, पॉजिटिव रवैयों के साथ आगे बढ़ना है। जनाब इफ्तिखार बाबर साहब ने बहुत सी अनहोनी बातें की हैं जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में चलती नहीं है। हम बहुत से, मेरी सारी ज़िंदगी गुफ्तगू में गुजरी है, और मैं जब भी बात करता हूँ किसी उम्मीदवार से या सियासी कारकुन से, उसकी सियासत इक़्तिदार के लिए होती है और बाइख्तियार होने के लिए होती है। जो शख्स सियासत में समाज को लेकर आए, समाज की भलाई की बात करे, समाज के साथ प्यार और मोहब्बत की बात करे, समाज की तामीर और तरक्की की बात करे और दूसरों के लिए रास्ता दे, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अजीम शख्स है। बहरहाल आज की गुफ्तगू बहुत खूबसूरत रही। बहुत से दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन यार मेरा जो कैमरा है वो बहुत छोटा है, मोबाइल, मेरी नज़र वहाँ तक नहीं पड़ सकती। फारूक हयात साहब का मुझे नाम नज़र आ रहा है और अदिल सैयद साहब का भी। बहुत शुक्रिया दोस्तों का। सामने मोहतरम, आपसे बात होती रहेगी। मुझे बड़ी खुशी ये हो रही है कि हमारा सूबे पाकिस्तान लाइव अपनी जगह बना रहा है। लायंस खासे माशाल्लाह इसको पसंद कर रहे हैं। पूरी दुनिया से 22,000 से ज़्यादा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जमा हो चुके हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्यार की बात करते हैं, आम इंसान की बात करते हैं और आम आदमी के हकूक़ और मोहब्बत की बात करते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जुड़ना, आपस में मोहब्बत से और प्यार से रहना और इस मुल्क से मोहब्बत करना, ये हमारी बका है, हमारा इस्तेहकाम है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह ने की बात।